کوئی سید الشہداء سے تمسک کرتا رہے، جڑا رہے، اور اس کا طریقہ کار میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو زندگی میں کچھ بھی ہوتا رہے، یہ چلتا رہے گا، ہر روز کم سے ریکمینڈیڈ ہے کہ اگر اس نیت سے پڑھتے رہو کہ مولا مجھے آپ کے ذریعے سے نجات نصیب ہونی ہے، مجھے آپ کے ذریعے سے ہدایت نصیب ہونی ہے، اور میں آپ کے گھر پہ آیا ہوں اسی کام کے لیے. اور سب کے ذہنوں میں اصل میں ہوتا یہی ہے. آپ سید الشہداء کے واسطے سے دنیا مانگو، کوئی بری بات نہیں ہے، مانگنا کوئی بری بات نہیں. میں اگر دنیا میں غیروں کے دروازے پہ جاتا ہوں، خدا نہ کرے میں کیوں نبی کے نواسے کے پاس نہ جاؤں گا؟ اس دروازے پہ جاؤں گا جو کریم دروازہ ہے، خالی ہاتھ بھی نہیں بھیجتا، شرمندہ بھی نہیں کرتا ہے. میں کریم کے پاس جاؤں گا، نبی کے نواسے کے پاس جاؤں گا، نبی کے پاس جاؤں گا. تو بالکل صحیح ہے، مانگو، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جائیں، مانگیں امام سے، اور اصل میں جو طلب کریں یہ ہدایت ہے. اللہ الرحمن الرحیم. مثلا بچے چنگم کھاتے ہیں، بڑے سونپ سپاری کھاتے ہیں، بہت بزرگ پان وان کھا لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کچھ اور کھا لیتا ہے. مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی مجلس میں اگر کوئی بیٹھ کر یہ سب کرے، میں روکوں یا نہ روکوں؟ ایک بچہ چنگم کھا رہا ہے، کوئی مجھ سے کہ آپ کو مولانا کیا سروکار، آپ ممبر بیٹھے ہیں الحمدللہ، لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ ان کو سنائیں، آپ کو چنگم کھا رہے نہیں کھا رہے، آپ کو کیا مصیبت؟ صحیح ہے. یا مثلا کسی نے کچھ اور کوئی کام کھانے کی کوشش کی، یہ کیا وہ کیا، آپ کے خیال میں روکوں یا نہیں روکوں؟ ایک رپلائی یہ کہ مت روکو، وہ بچہ آ رہا ہے، کل آپ روکو گے اس سے بھی جائے گا. صحیح ہے. اچھا دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائی اگر میں آج اس پہ نہیں روکوں گا مجھے نہیں معلوم آگے کہاں جائے گا. اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ہرٹ ہوگی وہ نمبر آف اٹینڈنٹ نہیں ہے، سیٹرڈنس ہے، تقدس. اور ایک دفعہ وہ نکل جائے دین میں سے پھر تو ویسے ہی ختم ہوتا ہے، تو ویسے ہی جاتا ہے. تو میرا جیسا آدمی، شاید میں کنزرویٹو ہوں بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، شاید میں پچھلی جنریشن کو دیکھتا ہوں اس وجہ سے، میرے ذہن میں ایک فوراً بات آتی ہے کہ نہیں ان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اگر یہ حفاظت نہیں کریں گے معاملہ خراب ہو جائے گا، اور یہ اتنا خاموشی سے خراب ہوگا کہ ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ کب خراب ہوا. اور اگر میں صرف یہ کروں کہ پچھلی جنریشن سے اب تک جو خراب ہو چکا ہے اسے کاؤنٹ کروں، وہ پتہ نہیں کتنا ہے. اور اب جو اسپیڈ آئے گی وہ مجھے نہیں معلوم کیا اسپیڈ آنے والی ہے. آپ ابھی فرسٹ جنریشن، سیکنڈ تھرڈ جنریشن تک جاتے جاتے یہاں کیا ہونے والا ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو مجھے دین کے بارے میں اگر خدا نہ کرے کوئی انڈیکیشن یہ دیکھنی کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، تو مجھے یہاں سے دیکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں سے. بعد میں چیلنج جو بڑے ہوتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، پہلے چھوٹی چھوٹی جگہوں سے دیکھیں، اس کو تھوڑا سا سنبھالنے کی کوشش کریں. اور کھوکھلا پن نہیں ہونا چاہیے، کھوکھلا پن نہیں ہونا چاہیے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں اور یہاں سے اپنے ڈسکشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں کچھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور کوئی دور سے بھی دیکھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ بہت سبسٹینشیل ہے، پوری انرجی اس کے اندر لگ رہی ہے، پوری اٹینشن اس کے اندر لگ رہی ہے. ظاہر کہ کوئی دیکھتے ہی کوئی سمجھ جائے گا کام امپورٹنٹ ہے، کام کوئی سادہ معاملہ نہیں، امپورٹنٹ ہے کام. اچھا بعض اوقات ہم کسی کام کو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے نا یہ خانہ پوری کر رہا ہے، اس میں اس کی کوئی بہت زیادہ سنسیئرٹی انوالو ہو، اس کے اندر اس کی ایفرٹس انوالو ہو، یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو بھی پتہ نہیں چل پاتا کہ میں کوئی چیز غلط کر گیا، وہ جس کو دیکھتے ہی لوگوں کو پتہ چل جائے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو دیکھنے والا ہی بتا دے گا کہ بھائی تم یہ کر رہے ہو. مثلا فرض کر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز پڑھنے میں میری توجہ نہیں ہے اور میں نے اسپیڈ لگائی، دیکھنے والا بھی دیکھ کے بتا دے گا کہ بھائی یہ نماز میں سیریس نہیں ہے، اس کو ایک ٹک باکس کے اوپر ٹک کرنا ہے، اس سے زیادہ معاملہ نہیں ہے اس کا. اچھا ایک اور آدمی نماز پڑھے گا، اتنی اٹینشن کے ساتھ پڑھے گا، اتنی اس میں کنسنٹریشن ہوگی، اتنی ڈیووشن ہوگی، دیکھ کے انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نہیں معاملہ کچھ اور، اس کو صرف کلک نہیں کرنا، یہ سیریس ہے اس کے اندر. تو بعض چیزیں تو اتنی کلیئر ہوتی ہیں لیکن بعض لوگوں اتنی کلیئر نہیں ہوتی، ہم خود بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں. یہ جو پوائنٹ ہے کہ ہم خود بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس کو ذرا پکڑیے گا، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد.
تک امکان میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کسی کو ہرٹ نہ کروں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں کوئی رسک لینا پڑ ہی جاتا ہے. تو اللہ سے مدد مانگتے ہوئے بھائی فرض کریں ہمارے لیے دین بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ جو امپورٹنس ہے، یہ ساری امپورٹنس ہے یہ دنیا کے زندگی کے ہمارے اہم فیصلوں میں ہے یا غیر اہم فیصلوں میں ہے؟ اہم فیصلوں میں دین اہم ہے یا غیر اہم فیصلوں میں دین اہم ہے؟ اہم فیصلوں میں. اگر غیر اہم فیصلوں میں دین اہم ہو تو اصل میں اہم ہے ہی نہیں. صحیح ہے. تو آپ نے جو زندگی کے اہم ترین فیصلے کیے وہ دین کو سوچ کے کیے تھے. جب آپ یہاں تشریف لا رہے تھے تو دین کی سربلندی کے لیے تشریف لائے تھے. انشاءاللہ کیوں نہیں انشاءاللہ. آپ اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجیں. محمد مثال کے طور پر آپ کی اور میری زندگی میں کچھ، میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں 3-4 بڑے فیصلے ہوتے ہیں، باقی سارے ان فیصلوں کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو ہمیں الٹیمیٹلی جھیلنے پڑتے ہیں یا خوشی سے سنبھالنے پڑتے ہیں. آپ ایک شادی کر رہے ہیں، باقی بتائیے گا. ایک فیصلہ کریں گے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تو جو اس فیصلے نے کروانا ہے وہ کروا دے گا. آپ ہو جائیں گے بے اختیار. تو کریں یا نہ کریں، کرنا تو ہے لیکن ایک فیصلہ پوری زندگی پہ اثر ڈالے گا. اچھا ایک ہی نسل پر ڈالے گا، ایک سے زیادہ نسل پر ڈالے گا؟ بعض اوقات ایک سے زیادہ پہ ڈالے گا. میں اپنے آپ کو ذرا پاکیزہ بنا کر آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں. میں 17 سال کچھ مہینے کا تھا جب کسی بھی فیصلے کے تحت میں ایران چلا گیا تھا. اس واقعے سے اب تک 41 ایئرز ہو رہے ہیں. میری 41 ایئرز کی زندگی 84 کے اس فیصلے کے کانسیکوینسز ہیں. ہو گیا نہیں ہوا؟ یہ فیصلے صحیح کیسے ہوں گے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے کر پائیں کہ جو بعد میں آپ کو نکلنے بھی نہیں دیں گے، اور ان فیصلوں کی بنیاد دین نہیں تھی، ان فیصلوں کی بنیاد کوئی اور چیز تھی. یہ میں پوچھ رہا ہوں، اب بتاؤ دین اہم ہے یا نہیں؟ یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ. مثلا جب ہم لوگ اپنا کیریئر طے کرتے ہیں تو دین کی خاطر کرتے ہیں؟ نہیں. بہت سارے فیصلے دین کی خاطر نہیں کرتے. اس کے بعد ہم نعرے میں کیا کہتے ہیں؟ اس پہ تو ہماری جان بھی قربان. بیٹا جان قربان نہ کرو، فیصلے اس سے پوچھ کے کرو، فیصلے پوچھ کے کر لو. تو اب میں اپنی جو اس وقت باٹم لائن میں جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہم میں سے بعض نے دین کو رکھا ہوا ہے اپنی زندگی کے غیر اہم فیصلوں کے لیے. اور اہم فیصلے کس کو دیکھ کے کریں گے؟ سوسائٹی کو دیکھ کے. سوسائٹی کو دیکھ کے ان کو دین رزلٹ دے دے گا؟ بالکل نہیں. یہ مسئلہ ہے. بھائی دین جب آیا تھا تو ہم سے کیا کہہ رہا تھا کہ تم اہم فیصلے تو کسی اور سے پوچھ کے کرنا اور غیر اہم فیصلے ان سے پوچھ کے کر لینا. اگر ایسا ہونے لگتا ہے پھر ایک اور فینومینا آتا ہے، وہ بہت ہی عجیب کہانی ہوتی ہے. وہ کیسے؟ میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں. اگر مجھے بینک سے مجھے کہیں اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، قرضہ چاہیے، تو میں کہاں جاؤں؟ پاکستان میں کوئی قرضہ نہیں دیتا، شاید کسی بینک کے پاس جاؤں گا. اچھا کسی بیماری کا علاج کرنا ہے تو کہاں جاؤں گا؟ مثال کے طور پر میں اس کا نام ہی نہیں لے رہا، اس ہاسپٹل میں جاؤں گا. اچھا اچھی ایجوکیشن لینی ہے تو کہاں جاؤں گا؟ میں ایک اور مثال کے طور پر ایک ادارے کا نام لوں، وہاں جاؤں گا. اچھا جب ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جاؤ تو نماز پڑھنے میرے پاس آنا، پھر میں آؤں گا. ہم نے سے بات دین کے ساتھ یہ کرنا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں دین پھیلے گا کیسے؟ یہ دین نہیں پھیلے گا. جو دین لائف میں کارنرز کو فل کرنے کے لیے ہو، یہ دین نہیں پھیلتا ہے. دین وہ پھیلتا ہے جو لائف کے اوپر سبسٹینشلی رول کر رہا ہوگا، وہ دین پھیلتا ہے. اچھا اس کی اور نشانی کیا ہوتی ہے؟ اور معذرت کے ساتھ اگر ایسی کوئی حرکت ہو جائے تو پھر دین زندوں سے زیادہ مردوں کے کام آتا ہے.
دین کی کتاب مردوں کے کام آتی ہے، دین کی عبادتیں مردوں کے کام آتی ہیں، پھر زندوں کے کام آنا بند ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی کے اہم فیصلے دین سے نہیں کروا رہے ہوتے، وہ کہیں اور سے کروا رہے ہوتے ہیں. یہ کر لیتے ہیں. یہ دین بہت لمبی مدت نہیں چل پاتا کیونکہ وہ آلریڈی پیرافریز میں جا چکا ہوتا ہے، کور میں تو وہ ہوتا بھی نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد جو پیرافریز میں اس کا فنکشن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہونے لگتا ہے. اس کی ایک لیگیسی ہوتی ہے، کتنی دیر تک لے کے چلے گا. اگر اس کو کاؤنٹر کرنا ہے صرف ایک راستہ ہے، دین کو پیرافریز سے نکال کر کور لائف میں لے آؤ. اس کے لیے کریج چاہیے کہ دین اتنا امپورٹنٹ ہے بھی یا نہیں، دین میں اتنی طاقت ہے بھی یا نہیں. یہ جو اصلی کور ایشو ہے نا اس وقت ہمارا وہ یہ ہے. باقی سب دوسرے مسائل میں اس کے بعد کیا ہے. اصل پرابلم اس وقت مجھ سے کوئی پوچھا مولانا ہم یہاں پر ہیں، ہم نے اپنے دین کا مسئلہ ہے، بچوں کے دین کا مسئلہ ہے، یہ حل کہاں سے ہوگا؟ میں کہوں گا سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھو کیا تمہیں دین پر اتنا اطمینان ہے کہ تمہاری زندگی کی کور ایشوز دین سالو کرے؟ کیا تمہیں دین پہ اتنا اطمینان ہے؟ اگر ہے تو امکان ہوگا کہ تمہاری نسل تم سے دین لے گی، ورنہ قطعا نہیں لے گی. کیونکہ جب تم اپنی زندگی کے اہم مسئلوں کو کہیں اور سے حل کر رہے ہو تو وہ کیوں تمہارے کہنے پہ دین سے حل کرے گا؟ یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں اپنی بڑی بیماریوں کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور چھوٹی بیماریوں کے لیے ایک اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، اور جب میرے بچے کو کوئی بڑی بیماری لگے تو میں چھوٹے ڈاکٹر کے پاس لیتا ہوں. وہ مجھ سے کیا کہے گا؟ مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے بڑے ڈاکٹر کے پاس؟ وہ بڑا ڈاکٹر میرے پاس دین تھا یا بے دین تھا؟ وہ بے دین تھا. یہ پرابلم ہے جس کے اندر ہم اسٹک ہوئے ہیں. اچھا اب اس کا اثر ہماری دنیا پہ کیا اثر پڑے گا تو میں نے تھوڑا بہت کہا. اب ایک اور مثال عرض کرتا ہوں تھوڑی اس کو ہلکا کرنے کے لیے کہ آخرت میں اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے، وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. تھوڑا ٹینشن آیا کچھ؟ آیا تو ہے. اب تھوڑا سا اور میں اس کو کہیں ریلیز کرنے کی کوشش کروں گا. صاحب میرے لیے بڑا ایک اہم سوال بنا ہوا تھا ایک زمانے میں، کبھی کبھی ابھی بھی دوبارہ اس کی ہول دماغ پہ چڑھنے لگتی ہے. وہ یہ کہ میں بچپن سے سن رہا ہوں کہ بھئی ایک شب اول قبر ہے، قبر میں پہلی رات. اچھا اس کی علامتیں بھی کافی ہیں. مثلا آپ شب اول قبر کی خاص نماز بھی ہے، اس کو پڑھتے ہیں، مرحومین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور بہت سارے اعمال ہیں اس کے اندر. تو شب اول قبر بہت اہم ہے. اچھا اس میں ہونا کیا ہے؟ بیانات کے مطابق اس میں فرشتے آئیں گے اور ہم سے کچھ سوال کریں گے. صحیح ہے؟ اچھا اس میں کوئی بندہ ہوگا جس کو ایکسیپشن مل جائے کہ اس سے سوال نہ ہو؟ نہیں، یہ تو یہ ہونا ہے. مثال کے طور پر ایگزامشن، مثال کے طور پر کوئی بندہ ڈوب کے مر گیا، اس کی قبر بنی نہیں، تو جب اس کی قبر نہیں ہے تو پھر سوال جواب کرنے کے لیے فرشتے کہاں آئیں گے؟ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ فرشتے اس 1.5 گز کے ٹکڑے کے اندر آنے والے ہیں تو آپ کیمرہ لگا کے بیٹھ جاؤ، وہاں کچھ نظر نہیں آنے والا ہے. ٹھیک ہے، وہاں نہیں آئیں گے. کیوں؟ اصل برزخ اس قبر کا نام نہیں ہے، برزخ ایک اور دنیا کا نام ہے جو ہم یہاں سے نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے نکلنے سے کوئی 15-20 منٹ پہلے انسان کو یہ تقریباً نظر آنے لگتا ہے کہ یا شاید تھوڑا سا کم کہ ہم کسی اور جگہ جانے والے ہیں. وہ جو دنیا ہے جس میں ہم جانے والے ہیں، پوری دنیا ہے، وہ بہت مختلف ہے اس سے جس میں ہم ہیں. بس دنیا ہونے کے ناطے دونوں ایک جیسی ہیں، رولز ریگولیشن ریالٹیز بالکل ڈفرینٹ ہیں. اس کو کہتے ہیں برزخ، اس کو کہتے ہیں قبر. وہاں پہ جب انسان انٹر ہوتا ہے ممکن ہے فزیکلی اس کی باڈی اگلی قبر میں نہ لیٹی بھی ہو، ممکن ہے نہ لیٹی ہو. تو مثال کے طور پر مجھے ایک بہت مشہور پرسنالٹی کے بارے میں پتا ہے کہ ان کو کوئی برین ہیمریج ہوا، تو وہ سارٹ آف جو وینٹیلیٹرز ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کو رکھا گیا تاکہ وہ ان کی باڈی فنکشن کرتی رہے. تو لیکن جو برین ہیمریج ہو چکا تھا تو ڈر یہ تھا کہ بندہ کی شاید مر چکا ہے، لیکن باڈی کام کر رہی تھی مشینز کے اوپر. تو ان کے بیٹے نے، بہت بڑے عارف ہوا کرتے تھے، وہ فوت ہو گئے، مشہد میں تھے، ان سے رابطہ کیا کہ آپ میرے والد کی شفا کے لیے دعا کریں. تو انہوں نے اس بیٹے سے کہا کہ بیٹا ابھی باپ کہاں پر ہے؟ باپ ہاسپٹل میں ہے، وینٹیلیٹر مشین پر ہے جس میں اس کی باڈی ابھی چل رہی ہے.
تو انہوں نے اس بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ کے والد کو برزخ میں انٹر ہوئے بھی 3 دن ہو چکے ہیں، اب میں کیا شفا کی دعا کروں؟ اچھا ابھی دفن ہوا نہیں، لیکن روح برزخ میں داخل ہوئے بھی اتنا وقت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ برزخ کی کہانی کا تعلق اس 1.5 گز کے ٹکڑے سے نہیں ہے، یہ کچھ اور بھی ہے، پوری دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ فرض کریں جناب ایک شب اول قبر آئے گی، یہ تبرک یقیناً آپ کو مل جائے گا، پرواہ نہیں کریں، یہ پوری مجلس کے بعد صلی علی محمد یہاں قطعاً مت گھبرائیے، ورنہ اتنا دیکھ دیکھ کے آپ اس کا نمبر گن پائیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ فوکس نہیں کر رکھیے، بہتر ہے، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا۔ بہرحال آپ اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی پہلے آپ ایک جگہ رینٹ کرتے ہیں، اس کی اپنی لمٹس ہوتی ہیں، اس میں سب یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائی اب میں قبر میں پہنچ گیا انشاءاللہ، برزخ میں پہنچ گیا انشاءاللہ۔ پہلا لیول کیا ہے؟ پہلا لیول یہ ہے کہ کچھ فرشتے آئیں گے مجھ سے سوال کریں گے ریگارڈلیس آف یہ کہ میں ابھی دفن ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں، پروبیبلی ایک ساتھی ہو جائے گا جس رات دفن ہوگا، عموماً تو یہ ہوتا ہے انسان دفن ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ فرشتے آئے میرے پاس، انہوں نے کچھ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کچھ سوال کرنے ہیں۔ اچھا سوال کرنے ہیں، تو یہ پتہ ہے کنفرم کے سوال کیا ہونے ہیں؟ پتہ ہے؟ پتہ ہی نہیں، اس بچے کو بھی پتہ ہے، بڑوں کو تو پتہ ہوگا، پتہ ہے ہمیں کہ سوال کیا کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ پتہ ہے؟ تو پیپر آؤٹ ہوا ہوگا، پھر تو گھبراہٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں، سوال لکھو، جواب لکھو، فوٹو کاپی بناؤ، کفن میں رکھ دو۔ کسی مولانا نے یہاں تک لوگوں سے کہا کہ تھوڑی بہت عربی سیکھ لو، فرشتے عربی میں پوچھیں گے، ہاں بیچارے 9 عرب تو مارے گئے، وہ تو لینگویج کی بیس پہ فیل ہو جائیں گے۔ لوگوں نے یہ سوچی کیا ہو رہا ہے یہ بھائی، یہ کیا تذکرہ فرشتوں کا ہے یا ہمارے ایگزامینرز کا ہے؟ اب یہ بات کلیئر ہے کہ یہ میموری کا ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی میموری کا ٹیسٹ ہے؟ یہ میموری کا ٹیسٹ نہیں ہے بھائی۔ اچھا تو وہ فرشتے جو پوچھیں گے اور جو میں جواب دوں گا، اگر وہ میموری کا ٹیسٹ نہیں ہے تو پھر ٹیسٹ ہے کس چیز کا؟ ہاں تو پھر اس کا ایک جواب ہے، یہ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ ان سوالوں کا جواب آپ دے رہے ہیں، وہ آپ کی زبان سے جواب نہیں سنیں گے، آپ کے نامہ اعمال سے جواب پڑھیں گے۔ اب میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں، ایک جگہ سے شروع کرتا ہوں، خطرناک جگہ سے۔ مثلا اس میں پوچھیں گے من ربک، چاہے وہ عربی میں ہو نہ ہو، نہ سب انہوں نے اسپیل آؤٹ کرنا ہے، نہ آپ سے اسپیل آؤٹ ہونے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھنا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ صحیح، اب ظاہر جواب خدا نے پوچھا، رب کا مطلب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ تو مثلا جو پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، اب میں نے اس کو کہنا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہے، خدا متعال ہے، تو میں کہوں تو صحیح ہوگا؟ نہیں، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو وہ کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں گے میں نے اپنی زندگی میں رب سمجھا کسے تھا۔ صحیح ہے؟ اچھا اب میں ہوں مثال کے طور پر آئی ٹی کا ایکسپرٹ، صحیح ہے؟ اب میری جو ربوبیت گھوم رہی ہے وہ میری آئی ٹی کی ایکسپرٹیز پہ گھوم رہی ہے، کہ اس نے مجھے پالا ہوا ہے۔ تو اس صورتحال میں میری ایک دکان ہے، میرا ایک بزنس ہے، اور میری کچھ ریئل اسٹیٹس ہیں، وہ مجھے پال رہی ہیں۔ تو فرشتے من ربک، تمہارا رب کون ہے، اس میں جواب میں کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ جس کو میں نے دنیا میں رب سمجھا ہے۔ کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ جب اس کے جانے کی کوئی خبر مجھے ملتی ہے تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی کے لیے جاب ہے، کسی کے لیے بزنس ہے، کچھ کے لیے خدا ہے۔ یہ جواب ہے۔ اب ممکن ہے کہ مثلا میں نے اپنا رب جو مجھے پال رہا ہے وہ اپنی یہ بولنے کی طاقت سمجھاؤں، کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر میری یہ طاقت نہ ہوئی تو میرا کیا ہوگا۔ اچھا اس وقت کوئی مجھے یاد دلائے بھائی طاقت ہو یا نہیں ہوئی، خدا تو رب ہے، وہ تو ہوگا، تو میں کہوں گا ہاں وہ ہے تو صحیح، لیکن فرشتے وہ لیکن پڑھ رہے ہیں۔
فرشتے وہ لیکن پڑھ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ برزخ میں کیا کریں گے؟ اسی کے حوالے کریں گے جس کو میں نے رب سمجھا تھا. کہ تم کو یہ اس کو رب سمجھ رہا تھا. بعض لوگوں کے نزدیک ان کی نیشنلٹی رب بن رہی ہے. صحیح ہے. اور اپنے بچوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تم خدا کو اپنا رب سمجھنا. تم نے خود نہیں سمجھا، وہ کہاں سے سمجھے گا؟ کیا نشانی ہے؟ تم نے ساری زندگی اس کے پیچھے گزاری. اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا تھا رب کون ہے؟ اس وقت تو نہیں سوچا. آپ کہیں گے نہیں بیک آف دا مائنڈ یہی تھا کہ اللہ رب ہے، تو پریشان کیوں ہوتے تھے؟ اڑتے کیوں تھے اس کے اوپر؟ یہ ریئلٹی آف لائف ہے. وہ پوچھیں گے تمہاری کتاب کون سی ہے؟ میں نے جواب میں کہنا ہے قرآن کریم. اصل کتاب ہوتی کیا ہے؟ کتاب وہ کوڈ ہوتا ہے، وہ ریفرنس ہوتا ہے جس میں اہم فیصلے کرتے وقت اس سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے. ہم نے کون سے زندگی کا اہم فیصلہ قرآن کی روشنی میں کیا کہ کتاب ہماری قرآن بنے؟ زندگی کے اہم فیصلے ہم کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ فیملی کی اور سوسائٹی کی. اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فرشتے میرے اس جواب میں کتاب پڑھے قرآن. وہ بیچارہ کہاں سے پڑھے گی؟ آپ لکھو گے تو پڑھے گا نا. اب امام کون ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جس کے آپ بغیر کوئی چون چرا کیے مان لیتے ہیں. زندگی میں کس کی بغیر چون چرا کیے مانتے ہیں؟ بس سمجھ دو کہاں جانے والے ہو. آپ سوچو یہ ہماری برزخ کی پہلی رات ہے. اس کو ذرا ڈھونڈنا اپنی زندگی میں ہوگا کیا اس کا. ایسے ہی میں نے کیوں کہا آپ کو، آپ سے کیوں اتنی زحمت دی آپ کو؟ اس لیے زحمت دی کہ ان حالات میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ سچا مسلمان بنے، امام کی نصرت کرے. پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا جس کے پہلے خود نہیں ہوں دوسرے کو کیا دے گا. پہلے یہ تو صحیح کرو، اس کو تو صحیح کر لو، پھر آگے بھی صحیح ہو جائے گا. اب صحیح کیسے کریں؟ عرض کرتا ہوں اس کے اوپر صرف کرٹیسائز کرنا تو کافی نہیں ہوتا، کوئی سولوشن بھی دینا چاہیے. درود بھیجو محمد وعلی محمد. امام زمانہ بلند تر صلوات. ہماری بعض ہمارے عقیدوں کی فرجائلنس تقریباً ایسی ہے. گڑھتا چل رہا ہے، کام آ جاتا ہے لیکن ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ بھی لگائیں گے تو کیا ہونے والا ہے اس کے اندر. اللہ بعض اوقات سختیاں اسی لیے بھیجتا ہے ذرا سختیوں میں پڑے تو اس کو یہ پتا چلے کہ اس کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کیا. اب مجھے مسائل میں امپروو کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ ہاں سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ بھائی بالکل گراؤنڈ ریئلٹی پہ آ جائے. سب سے پہلے کام یہ کرو آپ اپنے عقائد کو اپنے ذہن میں لے کر آؤ، خود ہی کرٹیسزم کرو. مثلا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کا کائنات کا ایک خالق ہے. آپ خود کرٹیسائز کرو اسے، یہ خالق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ کوئی بات آپ کا ہی دماغ کا ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہے، پھر خود ہی اس کا جواب نکالو، خود ہی اس کو کرٹیسائز کرو. اتنا کرٹیسائز کرو، جواب دو کہ آپ کو یہ لگے کہ اب میرے پاس کرٹیسائز کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. تب آپ ریشنلی کنونس ہوں گے کہ نہیں خدا ہے. پھر اللہ و نبوت کے اوپر، نبی کا نام، وہ اللہ کے نبی تھے، خود کرٹیسائز کرو. مجھے کیسے پتا کہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ پھر خود دلیل دو کہ نہیں تھے، یہ دلیل ہے، پھر اس دلیل کو کرٹیسائز کرو. اتنا یہ بات آگے پیچھے کرو کہ آپ کا نفس سیٹسفائی ہو جائے کہ نہیں وہ نبی تھے. اس طرح آپ اپنے عقیدے کو کم سے کم ریشنلی پہلے مضبوط کر لو. اچھا یہ مضبوط ہونے کی انتہا ہے؟ نہیں، یہ پہلا اسٹیپ ہے. یہ عقیدے کی ایکیڈیمک گروتھ ہے جس کو آپ یہ کراس کیے بغیر چل رہے ہوں گے. ابھی
یعنی ابھی ہم میں سے بات کا یہ عالم ہوگا کہ اگر میں ان سے پوچھوں بھائی نبی کے اوپر دلیل کیا ہے، وہ ایک دلیل دے گا، میں 2 منٹ میں اس کا جواب دوں گا، پھر وہ واپس جواب نہیں دے پائے گا. آپ اس اتنا رسک مت لو، خود بولو، خود کرٹیسائز کرو، خود اس کو سالو کرو. پھر آپ بولیں گے نہیں مولانا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کرٹیسائز کر کے خود ہی جواب نہیں دے پاتے. سرچ کرو، اسکالرس کے پاس جاؤ کہ اگر کوئی دین پر یہ تنقید کرے، اس طرح بولے، آرگومنٹ کو پیش کرے، جواب کیا ہے میرا؟ آپ پہلے خود اپنے آپ کو تو کنونس کر لو، اس کے بعد دنیا کی بات آئے گی. اچھا اگر خدا نہ کرے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ایک دفعہ ایک بندہ خدا میرے پاس آیا، وہ کوئی 1 سال ایک جیل میں رہا تھا، 1 سال ٹف تھا، پاکن ٹف تھا. تو وہ واپس آیا 1 سال کے بعد. تو میں نے اس سے بات چیت کی ادھر ادھر. میں نے کہا تمہارا ارادہ کیا، آپ کیا کرو گے دین کے لیے؟ کہنے لگا میں سب سے پہلے عقائد پڑھوں گا. میں نے کہا عقائد پڑھوں گا کیا مطلب؟ یعنی یہ بات اتنی چھوٹی سی لگ رہی تھی مجھے کہ میں نے کچھ اور کہہ رہا ہے، میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں. تو میں نے کہا عقائد پڑھوں گا کیا مطلب؟ کہنے لگا یہ جو اصول دین ہے یہ پڑھوں گا. سے پہلے نہیں پڑھ رہے تھے کیا؟ پڑھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا مطلب یہ توحید حضرت نبوت امامت کا یہ پڑھو گے دوبارہ؟ کہنے لگا ہاں میں دوبارہ پڑھوں گا، ڈھنگ سے پڑھوں گا. اچھا بات ختم ہو گئی. پھر میرا خود بھی اتفاق ہوا اس تفریح پہ جانے کا. تو میں نے وہاں جا کر یہ دیکھا کہ وہ معاملہ یہ ہے. معاملہ کیا تھا؟ جن کے اندر ٹھیک ٹھاک دین ہوتا ہے جب اس کی سختی میں پڑھتے ہیں تو اچانک ان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے اگر خدا نہیں ہوا پھر کیا ہوگا؟ گئے، کام ختم ہونا شروع ہو گیا. البتہ یہ کام ختم ہوا نہیں ہے ابھی، یہ بری جگہ نہیں ہے. اگر ایک سختی آئی اچانک میرے ذہن میں اگر خدا نہیں ہوا تو کیا ہوگا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. میں بھی روایت کی روشنی میں عرض کروں گا. مشکل کیا ہے اگر بندہ جواب نہ دے سکا تو کیا ہوگا؟ یہ تو پھنس گیا شاید. بھائی ایک آدمی کی کہانی ہے کہ وہ جناب علی وہ ایک دفعہ نماز شب پڑھنے کھڑا ہوا، اس نے پتہ چلا، اس نے دیکھا کہ بھائی جو غرفہ نماز شب پڑھتے ہیں نا اس میں روتے ہیں. تو اس نے کہا چلو میں بھی کوشش کرتا ہوں. تو وہ نماز شب میں کوشش کرتا تھا، روئے روئے روئے. ایک دن اس کو نماز شب نصیب ہوئی جس میں بہت رویا. جب بہت رو لیا اچانک اس کی کانپنے کی آواز آئی. رو لیے کیا ملا؟ ایک دم سے اس کی معنویت کا تندور ٹھنڈا ہو گیا کہ واقعی بات تو صحیح. اب کیا ہوا؟ جواب نہیں تھا اس کے دماغ میں. صحیح شیطان کریٹیکل ٹائم پہ لا کے ایسے دین دے دیتا ہے اگر آپ پہلے سے تیار نہیں ہوئے. اچھا اب اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کی کوئی کہانی ہوتی ہے تو یہ غلط ہے نہیں ہے. روایت عرض کرتا ہوں غلط نہیں ہے. رک جاؤ غلط ہے، رک جاؤ غلط ہے. روایت عرض کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد والے محمد مولا کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مولا میرا دین ختم ہو گیا. امام نے کہا نہیں انشاءاللہ دین ختم نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں مولا میں بے دین ہو گیا. مولا امام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ کل رات تمہارے دماغ میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا کہ اگر خدا نہیں ہوا میں ساری عبادتیں کر رہا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا مولا ایسے ہی ہوا. تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ کی ہے بہت بہت بڑا معاملہ ہے. امام نے جملہ ارشاد فرمایا دیکھو ایک چیز ہوتی ہے راستہ پیسج، ایک ہوتا ہے منزل ڈیسٹینیشن. ٹھیک ہے. امام نے فرمایا شک اچھا راستہ ہے، بری منزل ہے. شک اچھا راستہ ہے، شک آئے اس سے گزرو، اس سے گزر کے یقین پہ پہنچو. تو شک راستہ اچھا ہے، منزل کو یہیں رک جائے بری منزل ہے. تو اگر تمہارے ذہن میں میرے ذہن میں ایک شک آئے یہ بے ایمانی کی نشانی نہیں ہے، یہ کسی غلطی کی کوئی نشانی نہیں ہے. آپ کی ڈیوٹی ہے اس شک کو ختم کرنے کے لیے علم کا سہارا لو، خدا کی طرف سے عنایت کا سہارا لو، اس کے اوپر محنت کرو. تو ڈاؤٹ آنا کہ خدا ہے یا نہیں ہے یہ برا نہیں ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ آنا یہ برا نہیں ہے. صرف کیا کرو اپنی ایکیڈیمک اسٹرگل، انٹلیکچوئل اسٹرگل کو لے کے جاؤ اس کے پیچھے. اب ایک یقین تک پہنچو، یقین تک پہنچو گے پھر آپ کا دین مضبوط ہوگا. صحیح ہے. اگر آپ اس طرح کے ایک علمی یقین پر آ گئے، ایک انٹلیکچوئل ایک بلیف ہے آپ کا
تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا کہ خدا اس علمی یقین کو قلبی یقین میں کیسے تبدیل کرے گا. وہاں سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. ابھی تو مشکل یہ ہے کہ لوگ علمی یقین پہ بھی نہیں ہیں, شک میں مبتلا ہوئے ہیں ایک معنی میں. تو پہلے آپ علمی یقین حاصل کرو, پھر اس علمی یقین کے بعد ایک قلبی یقین چاہیے ہوگا. قلبی یقین کی ایک سے مثال دیتا ہوں, اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوگی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب تو کیسے خلق کرتا ہے, تو خدا نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ ہمیں ایمان تو ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں میرا قلب مطمئن ہو جائے. لیطمئن قلبی, میرا قلب مطمئن ہو جائے. تو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آرگومنٹ نہیں رکھا کہ یہ آرگومنٹ اس بات کا پروف ہے کہ میں خالق ہوں. نہیں, خدا نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے خالق بنانے دیتا ہوں, تم خود خلق کرو, تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں کیسے خلق کرتا ہوں. ہاں, پہلے تم پرندے مارو, ان کے گوشت کے ٹکڑے کرو, ان ٹکڑوں کو مختلف جگہوں پہ رکھو, تم پکارو, دیکھو کیسے پرندے آتے ہیں. خدا نے کیا کیا؟ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خالقیت کے چینل میں ڈال کر ان کو خلق کے مرحلے سے گزارا تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے. اگر ہم لوگ انٹلیکچوئل بلیفز کے اوپر آ گئے, اگلے مرحلے میں خدا ہمیں قلبی اطمینان کے لیے کسی مصیبت میں ڈالے گا تاکہ ہم قلب میں مطمئن ہو سکیں کہ یہ عقیدے صحیح ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر شک میں مبتلا رہے تو پھر اگلے امتحان کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. درود بھیجیں محمد والے محمد. ٹائم ختم ہو چکا ہے اور مجھے چاہیے کہ فوراً اب اختتام کی طرف جاؤں, لیکن مجھے یہاں پر رکتے ہوئے صرف ایک ڈر لگ رہا ہے. میری پوری کوشش یہ تھی کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ نے علم کے اندر یقین کو حاصل کرنا ہے, اور شک کے اندر زندگی گزارنا اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ سوچنے لگے کہ اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ بات صحیح ہو سکتا ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے بغیر محنت کے صحیح ہو جائے گا, یہ بات غلط ہے. بغیر محنت کے صحیح نہیں ہوگا. لیکن کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہوگا, یہ بات بھی غلط ہے. جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے؟ ایک بیماری آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے, اس بیماری کو صحیح کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے. اس کو صحیح کرنا بالکل پاسبل ہے, آپ کی کیپیسٹی کے اندر ہے, آپ کو صرف محنت کرنی پڑے گی. اس کو آپ نے ٹائم دینا ہے, اس کو آپ نے امپورٹنس دینی ہے, تاکہ انشاءاللہ آپ اس یقین کو اپنے اندر دیکھ پائیں, اور پھر وہ شب اول قبر کا سوال بھی خود بخود صحیح جواب کی طرف پہنچ جائے گا. وہ ربوبیت اللہ کی, اور وہ کتاب پر یقین, اور وہ امام کے اوپر یقین, وہ سب چیزیں بالکل قلب کے اندر موجود ہوں گی. ہیں پہلے سے, تھوڑی سی کچھ پرابلمز ہوگی, وہ سب ریموو ہو سکتی ہیں. بس نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں, امید ہے خدا نے متعال سے. اور دیکھو سب سے بڑی بات یہ, دیکھو بھائی آپ سید الشہداء کی فرش عزا پر آ رہے ہو. سید الشہداء کا ٹائٹل کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. سید الشہداء کی سچی محبت آپ کے دلوں کے اندر ہے. یہ کوئی بناوٹ نہیں ہے, یہ کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے, آپ سچی محبت کے ساتھ ہو. اگر آپ سید الشہداء کی سچی محبت کے ساتھ ہیں, اور وہ سید الشہداء وہ ہیں کہ جو ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں, تو آپ کو ہدایت کیوں نہ ملے, آپ کو نجات کیوں نہ ملے؟ سید الشہداء کی ذات کیا ہی ہے, تو بالکل کسی گھبراہٹ کی کوئی گنجائش نہیں. سید الشہداء کو امید رکھو, سید الشہداء نورانیت ہے. یہ نورانیت خدا نے آپ کے قلوب کے اندر ڈالی ہوئی ہے, اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میں اس کو آپ کو ہمت حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں, نہیں, یہ ریالٹی ہے. تو اگر کوئی سید الشہداء سے تمسک کرتا رہے, جڑا رہے, اور اس کا طریقہ کار میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو زندگی میں کچھ بھی ہوتا رہے, یہ چلتا رہے گا, ہر روز کم سے کم سید الشہداء کی ایک زیارت ضرور کرو. چاہے زیارت وارثہ ہو, چاہے زیارت اربعین ہو, چاہے زیارت عاشورہ ہو. زیارت عاشورہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. اس میں 100 مرتبہ کہنے کی نہیں بھی وقت تو ایک مرتبہ کہنا, صحیح ہے. زیارت عاشورہ. تو سید الشہداء کی کوئی ایک زیارت اس نیت سے پڑھتے رہو کہ مولا مجھے آپ کے ذریعے سے نجات نصیب ہونی ہے, مجھے آپ کے ذریعے سے ہدایت نصیب ہونی ہے, اور میں آپ کے گھر پہ آیا ہوں اسی کام کے لیے. اور سب کے ذہنوں میں اصل میں ہوتا یہی ہے.
آپ سید الشہداء کے واسطے سے دنیا مانگو، کوئی بری بات نہیں ہے، مانگنا کوئی بری بات نہیں. اصلی چیز جو مانگو وہ ہدایت ہے، اصلی چیز جو مانگو وہ نجات ہے. دنیا مانگو تو وہ غلط ہے؟ نہیں، بالکل غلط نہیں. میں دنیا مانگنے میں کہاں جاؤں گا؟ میں اگر دنیا میں غیروں کے دروازے پہ جاتا ہوں، خدا نہ کرے میں کیوں نبی کے نواسے کے پاس نہ جاؤں گا؟ اس دروازے پہ جاؤں گا تو کریم دروازہ ہے، خالی ہاتھ بھی نہیں بھیجتا، شرمندہ بھی نہیں کرتا ہے. میں کریم کے پاس جاؤں گا، نبی کے نواسے کے پاس جاؤں گا، نبی کے پاس جاؤں گا. تو بالکل صحیح ہے، مانگنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جائیں، مانگیں امام سے، اور اصل جو طلب کریں یہ ہدایت ہے. تو یہ جو مسائل کا ذکر ہوتا ہے یہ آپ کی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر وہ محبت بسی ہوئی. ورنہ پوری دنیا کو معلوم بھائی، آپ دنیا کے اندر دیکھو، جشن مناؤ، سیلیبریشن ہو، خوشی ہو، تو جو نہیں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے وہ بھی کرسمس منانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر آپ خوشیاں منا رہے ہو، نفس پرستی دکھاؤ، سب ساتھ دیتے. اب آؤ کسی کو بولو غم منانا ہے، اب کون آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا. جو آپ آئے تو یہ کیا ہے؟ آپ سچی محبت سے آئے، ورنہ آپ نہیں آتی. اور ایک اور بات بھی کرو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں، پھر امام کے گھر سے باہر نکال دیا جاتا. دیکھا ہے اپنی زندگی میں؟ نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے، یہ بھی ہوتا ہے.